مضامین قرآنی افضل مشکات کی زبانیں۔ پارہ نمبر 6۔ چھٹے پارے کی ابتدا لا يحب اللہ الجہر بالسوء کے الفاظ سے ہوتی ہے۔ چھٹے پارے کا ابتدائی حصہ سورۃ النساء جبکہ تقریباً 3/4 حصہ سورۃ المائدہ پر مشتمل ہے۔ یہ پارہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے شریعت اسلامیہ کے اہم احکامات بیان فرمائے ہیں۔ پارے کی ابتدا میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ ناپسندیدہ ہے کہ کسی کے عیوب بیان کیے جائیں یا بدگوئی کی جائے، البتہ مظلوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند کرے۔ پارے کے ابتدا ہی میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمام رسولوں کو اسی نے مبعوث فرمایا اور اسی نے ان کی جانب وحی نازل فرمائی، چنانچہ تمام انبیاء اور رسل پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف ویسے ہی وحی بھیجی جیسا کہ آپ سے پہلے انبیاء پر۔ آگے چل کر اللہ رب العالمین اہل کتاب سے مخاطب ہوتا ہے کہ تم اپنے عقائد و نظریات کو درست کرو اور دین میں غلو نہ کرو۔ عیسیٰ، مریم اور اللہ ایک ہی نہیں ہے۔ تثلیث کے عقیدے کا مکمل رد کیا گیا ہے اور واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور قرآن روشن دلیل ہے۔ پھر سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے جس میں اللہ رب العالمین حلال و حرام کو واضح کرتا ہے۔ مردار، خون، خنزیر اور ہر وہ شے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ شعائر اللہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ احرام کی حالت میں شکار سے منع کیا گیا ہے۔ قربانی کے اور اللہ کے نام نذر کیے گئے جانوروں کی بے حرمتی سے منع فرمایا گیا ہے۔ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے جبکہ برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی بارے میں سورہ مائدہ کے آغاز میں تکمیل دین کی آیت مبارکہ کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی الیوم اکملت لکم دینکم۔ اسی بارے میں اللہ رب العالمین نے ایسے جانوروں کے ذریعے کیے گئے شکار کو حلال قرار دیا جنہیں اس کام کے لیے سدھایا گیا ہو، جبکہ اہل کتاب کی پاک دامن خواتین کو مسلمانوں کے لیے حلال ٹھہرایا گیا کہ ان کے مہر ادا کر کے ان سے نکاح کر لیا جائے۔ اسی سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو نماز سے قبل وضو کا طریقہ سکھایا، جبکہ مریضوں، مسافروں، قضاء حاجت اور میاں بیوی کے قربت کے لمحات سے ناپاک ہونے والوں کو پانی نہ ہونے کی صورت میں پاک ہونے کے لیے تیمم کی نعمت سے نوازا۔ چھٹے پارے میں اللہ رب العالمین نے چوری اور قتل کرنے کی سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل و قابیل کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ کسی ایک انسان کو قتل کرنا گویا ایسا ہی ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کرنا، اور اسی طرح کسی ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ اسی بارے میں اللہ رب العالمین نے فساد فی الارض کی قباحت اور اس کی سزا کا بھی ذکر فرمایا۔ بنی اسرائیل، یہود و نصارہ کے برے اعمال و عقائد کا سختی سے رد فرمایا۔ پارے کے آخر میں ایک مرتبہ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ وہ دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے تھے۔ کھانا کھانے میں اللہ رب العالمین نے ایک لطیف نکتے کو واضح فرمایا کہ جو کھانا کھاتا ہے گویا اسے بھوک لگتی ہے، اور جسے بھوک لگے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، اور اسی طرح جو کھانا کھاتا ہے گویا وہ بہت سی نعمتوں کا محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے نصارہ کے عقیدہ تثلیث کو عقلی دلائل سے سختی سے رد کر کے یہ بتلا دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عیسیٰ ابن مریم کا پیدا کرنے والا اور وہی ان کو رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کو پڑھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔